کہ جن میں نیکی کی طرف رغبت جو ہے وہ انسان کی، ایک مسلمان کی بڑھ جاتی ہے۔ ہر شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اگر نماز کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس میں ریگولر ہو جائے، کوئی ناغہ نہ کرے، ساری نمازیں پڑھے۔ پھر ویسے بھی جب انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اور انسان برائی سے بچا ہوا ہوتا ہے۔ عام دنوں میں بھی اگر کبھی انسان روزہ رکھے تو یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو جب یہ ایام ختم ہو جاتے ہیں، رمضان چلا جاتا ہے اور شیاطین کھول دیے جاتے ہیں، تو ایسا مومن کہ جس کا دل ایمان سے بھرا ہوا نہیں ہے، جس کا تعلق اپنے رب کے ساتھ نہیں جڑا ہوا، وہ واپس اپنی اس دنیاوی زندگی میں چلا جاتا ہے۔ وہ اس کا طرز عمل، اس کی زندگی ویسی ہو جاتی ہے جیسے رمضان سے پہلے تھی۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار جو ہے وہ کن لوگوں میں، کیا ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں ہے کہ جن کی زندگی رمضان سے پہلی جیسی ہو جائے، یا ان لوگوں میں ہم اپنا شمار کروائیں گے کہ جو رمضان کی روٹین کو لے کر آگے چلے؟ جیسے وہ لوگ رمضان میں نیکی کی رغبت ان کے دلوں میں تھی، نیکی کی کوشش وہ کرتے تھے، صدقات کرتے تھے، خیرات کرتے تھے، اب وہی چیز رمضان کے بعد بھی جاری رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین اعمال وہ ہے جو دائمی ہو، ہمیشہ کیے گئے ہوں، اگرچہ تھوڑے سے۔ اللہ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کتنے زیادہ اعمال کیے تھے، بلکہ یہ دیکھنا ہے اللہ نے کہ ان اعمال میں اخلاص کتنا تھا، ان کی نیت کیا تھی، کس کے لیے کیے تھے، اللہ کے لیے کیے تھے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے؟ کیونکہ اکثر لوگ تو روزے بھی اس لیے صرف رکھتے ہیں کہ ساروں نے رکھا۔ اب ساروں کے سامنے تو نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ کچھ پی سکتے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو مسلمان جو کہلوا رہے۔ تو بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو صرف اس وجہ سے رسمن بس روزے بھی رکھ لیتے ہیں۔ تو ہم نے اپنا شمار دیکھنا ہے کہ ہمارا شمار کن لوگوں میں، کیونکہ اگر ہم رسمن نہیں رکھ رہے روزے، ہم نے رسمن نہیں رکھے، اللہ تعالیٰ کے لیے رکھے ہیں، اخلاص کے ساتھ رکھے ہیں، تو ان کا اثر پھر رمضان کے بعد بھی نظر آنا چاہیے۔ یہ ان روزوں کا تقاضا ہے کہ ان کا اثر رمضان کے بعد بھی نظر آئے۔ جس طرح رمضان میں مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں، رمضان کے بعد بھی ویسی نظر آنی چاہیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ رمضان کے بعد ایک ہفتہ، 2 ہفتہ، مہینہ تو بڑی دور کی بات ہے، پہلی جو فجر کی نماز ہے اگلے دن کی، عید کے دن کی، وہیں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ عام دنوں میں جو 4-5 نمازی ہیں شاید اس دن وہ بھی نہیں ملیں۔ یہ ہمارا تعلق ہے رمضان کے ساتھ بھی، اپنے رب کے ساتھ بھی، اور اس دین کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلایا، ان سے پوچھا، اے میرے صحاب، مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی درم دینار نہ ہو، اور کہیں اگر وہ کسی مجمع میں کوئی بات کرے تو اس کی بات کی کوئی اہمیت نہ ہو، کوئی اس کی بات سنے نہیں، ہمارے نزدیک تو وہ مفلس ہے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے کہ جو قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوا تو پہاڑوں جیسے نیک اعمال لے کر پیش ہوا. اتنے اس کے اعمال تھے کہ پہاڑ کی شکل میں تھے. نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقات، نیکی نیکی. لیکن اس نے کسی کا دل دکھایا تھا، کسی کو دھوکہ دیا تھا، کسی کو دکھ پہنچایا تھا، کسی کا حق کھایا تھا، کسی کو مارا تھا، ظلم کیا تھا کسی پر. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا اور ان سے کہے گا کہ جتنا تمہارے اوپر اس نے ظلم کیا، جتنا حق کھایا، اس کی نیکی اس کے بدلے لے جاؤ. اتنی نیکیاں اس کی لے جاؤ. یہ عمل شروع ہو جائے گا. لوگ آئیں گے اور نیکیاں اس کی لے کے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ ساری کی ساری پہاڑوں جیسی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اس کے پلے ایک بھی نیکی نہیں رہے گی اور لوگ ابھی بھی باقی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ جو لوگ باقی ہیں ان کے گناہ اس بندے سے لے کر اس کے ذمہ ڈالے گا اور اس کا انجام یہ ہوگا کہ جو پہاڑوں جیسی اس کی نیکیاں تھی وہ اب پہاڑوں جیسے اس کے گناہ ہوگا اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو اونتے منہ جہنم میں ڈال دیا. تو صرف نیکی بھی نہیں کرنی ہے، نیکی کے ساتھ ساتھ ایک تو اخلاص ہے، دوسرا اختتام ہے. کہ نیکی تو کر لی اخلاص کے ساتھ، اللہ کے لیے کی، لیکن اختتام تک نہیں پہنچا سکا. اختتام یہ ہوا کہ وہ نیکی کی ہوئی، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کی ہوئی دوسروں کو دے.